اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیمیہ احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل میں نے بات کی تھی فیٹی لیور پہ، کولیسٹرول پہ، ٹرائیگلیسرائڈ پہ، کہ وہ سرد خشک مزاج میں ہوتا ہے۔ سرد خشک مزاج میں اگر جگر فیٹی ہو گیا تو جب وہ فیٹی ہوا تو اس نے جمع ہوا صفرا پتے کے اندر پھینکا۔ پتے کے اندر صفرا جو ہوتا ہے، پتے کے اندر پتھریاں جو بنتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پتھریاں بن گئی، حالانکہ وہ پتھریاں نہیں ہوتی، یا ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں پتھریاں ہیں۔ وہ صفرا جو ہے، جو کہ جگر جو ہے وہ پتے میں پھینکتا ہے، وہ صفرا جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ جب جگر فیٹی ہوگا تو وہ جمع ہوا یا گاڑھا اور غلیظ صفرا جو ہے وہ پتے کے اندر ڈالے گا، اور پتے کے اندر وہ منجمد ہو جائے گا، تو وہی وہ پتھری بن جائے گی۔ ڈاکٹر کہیں گے جی پتھری بن گئی ہے۔ آپ کے دائیں سائڈ کا جو حصہ ہے، فیٹی لیور ہو یا پتے کے اندر صفرا کے جم جانے کی وجہ سے مرارہ بن گیا ہو، پتھری بن گئی ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کی دائیں سائڈ جو ہے، سینے کی دائیں سائڈ جو ہے وہ آپ کو بھاری ہوگی۔ کئی دفعہ لوگوں کو شدید درد ہوتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ کہتا ہے جی پتے کے اندر پتھریاں ہیں، آپ اس کا فوراً آپریٹ کروائیں۔ بھائی آپریٹ اس کا حل نہیں ہے۔ طب یونانی میں ایسی دوائیاں ہیں کہ بغیر آپریشن کے بالکل پتا صاف ہو جاتا ہے۔ نوشادر آئل ایک ہمارا نسخہ ہے، نوشادر آئل، اس میں سپیاں اور نوشادر کو اکٹھا کر کے اس کو آگ دی جاتی ہے، اس سے آئل بناتے ہیں۔ آپ اس کو چونے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، نوشادر آئل ہے۔ آپ اس کے علاوہ آپ یہ جو ہیں نظریہ ثلاثہ والے، ان کی 4 ملین آپ استعمال کریں، جوارش کمونی آپ استعمال کریں، تو اس سے بھی پتے کی پتھری جو ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ صرف آپ نے اس کے اندر حرارت پیدا کرنی، حرارت پیدا کر کے اس کو تحلیل کر کے صفرا جو جمع ہوا ہے اس کو تحلیل کر کے خارج کر دینا، پتا صاف ہو جائے گا۔ پتا صاف ہو گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جسٹ اتنی سی بات ہے۔ وہ آپ 4 ملین سے کر سکتے ہیں، وہ آپ 5 ملین سے کر سکتے ہیں، وہ آپ جوارش کمونی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کے پتے میں پتھری بنے تو اس کا آپریٹ نہ کروائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔